جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو بعض مشرک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کام لیتا ہے نا، تو جب جبریل اور فرشتوں کے ذریعے اولادیں مل سکتی ہیں اور بارشیں فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں، تو نبی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو خوب سمجھ لیں، اللہ نے کسی فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا ہے، اللہ کام لے لیتا ہے بعض دفعہ۔ جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم سے کام تو لیتے ہیں، لیکن قلم کو لکھنے کا اختیار نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے کوئی تحریر لکھنی ہوتی ہے تو ہم قلم سے نہیں کہتے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قلم نہیں ہل سکتا، وہ تو گھماؤ جدھر کو ادھر کو گھومے گا۔ تبھی ہم بارش کی دعا اللہ سے مانگتے، کبھی فرشتوں سے نہیں مانگتے، ہمیں پتہ ہے اللہ جدھر کو فرشتوں کو گھما دے گا، فرشتے تو وہاں گھوم جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے نبی کو بھی اختیارات نہیں دیے۔ یہاں دو سوال اور ہوتے ہیں معجزے اور کرامت کے بارے میں، کہ اچھا پھر بعض ولی اللہ کی کرامتیں بھی تو ظاہر ہو جاتی ہیں، یا پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے بھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اسی طرح بزرگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ حدیثوں میں بھی ہیں بعض نیک لوگوں کے واقعات کہ جو ہے وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو سارے اختیارات دیے ہوئے اللہ نے، یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہیں۔ خوب سمجھ لیں، معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اختیارات نبی کے پاس نہیں ہوتے۔ نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے لاٹھی کو کبھی بھی نہیں سانپ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے تو صرف لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے، بنایا ہمیشہ اللہ نے ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس جھکنے سے ہی کافر ہو جاؤ گے، آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو خود سوچیں کہ اگر اس سے باقاعدہ مانگنا شروع کر دیں مرادیں، تو پھر تو 100% کافر ہو جائے گا انسان۔ یعنی کسی انسان کو یہ سمجھ کے مانگنا شروع کر دے انسان سے کہ یہ اسباب سے ہٹ کے بھی مجھے نفع اور نقصان یہ بندہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ تو آپ نے اپنا کانسیپٹ پہ مہر لگا دی گویا کہ۔ اس لیے کسی سے دعا مانگنا، اس سے انسان پکا ڈھکا کافر ہو جاتا ہے۔ میرا سائنٹیفکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نہیں، اور اس کے باڈی پہ کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو۔ آپ کوئی آگ میں جل رہا ہے، آپ کسی بزرگ سے کہتے ہو کہ آپ کچھ پھو کرو اور یہ جو ہے نا یہ جلنے سے بچ جائے، اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس شخص کو اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے یہ کانسیپٹ آپ نے رکھا کہ کسی شخص کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی بزرگ کو خود سے اختیارات ہیں یا اللہ کے دینے سے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر سکتا ہے، تو جہاں آپ کا یہ نظریہ بنا آپ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو نہیں دیے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو۔ یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں، میرے پاس ہیں۔ عبادت کا مفہوم سمجھیے، دیکھیں عبادت کے جو لفظی، کیونکہ عبادت جو ہے نا، اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے عبادت کہتے کس کو ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں گے، استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لیبل پہ نہیں جانا چاہیے۔ بعض دفعہ چیز کا لیبل جو ہے وہ چینج کر کے ہم اس پہ احکامات چینج کر دیتے ہیں، جیسے ہی عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں نے کہا ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم توحید پرست ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، کیونکہ جگہ جگہ تورات انجیل میں شرک کی نفی ہے، توحید کا حکم ہے۔ تو انہوں نے توحید کا مفہوم ہی چینج کر لیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہی جو انہوں نے کیا ہے۔ تو بھائی آپ نے عبادت کا لفظ، عبادت اور توحید جو ہے تھی نا، توحید، اس کے لفظ کو تو آپ نے پکڑ کے رکھا، لیکن اس کا مفہوم آپ نے چینج کر دیا۔ تو یہ خیانت ہوتی ہے۔ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا رہتا ہوں نا، ایک آدمی نے چاول کے بوری پر جو ہے وہ چینی لکھ دیا، چینی کے بورے پر چاول لکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مکھیاں جو ہے نا اس پہ نہ بیٹھیں، تو بھائی مکھیاں دھوکہ نہیں کھائیں گی، تو وہ خوشبو سے پہچان جائیں گی۔ تو خوب سمجھ لیں اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب ہوا یہ کہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے عبادت کا مفہوم ہی چینج کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو عبادت نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں پہلے عبادت کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں۔
کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو اسلام کی نظر میں عبادت کا کانسیپٹ ہے کیا، تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ جیسے جب اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے تو شراب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر لیکوڈ چیز کو تھوڑی شراب کہا جاتا ہے، یا ہر اس چیز کو تھوڑی شراب کہا جائے گا جس پہ شراب لکھا ہوا ہو۔ اگر آپ نے شراب کی بوتل میں شراب رکھی اور اس میں زمزم لکھ دیا تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ تو اس ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا شراب کی، وہ انگلش میں بھی ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، ہندی میں بھی ہوگی، ہر زبان میں وہ چیز جہاں پائی جائے گی اس کو شراب کہیں گے، چاہے نام کچھ بھی ہو۔ ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو۔ کیا مطلب تکلیف نہ دو؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بھئی اگر کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اف کہنا ماں باپ کو پھر ثواب بن جائے گا۔ اب کوئی یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کہو، بھئی قرآن اف کرنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ اف کا لفظ عربی میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اگر کسی زبان میں محبت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ اف ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آج بھی جب دین میں تحریف ہوتی ہے نا تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم توحید پرست تو بنیں، کیونکہ توحید کے بعد تو سارے اسلام کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اور قرآن تو توحید سے بھرا ہوا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھیے۔ دیکھیں عبادت کے ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ لغوی اور اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کسی بھی لفظ کو نا ایک ٹرم ہوتی ہے، اس میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور عام معنی میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو عبادت کا جو عام مفہوم ہے وہ تو غلامی کو کہتے ہیں، غلامی۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے وہ عبد ہے، عبد، تو اس کا مطلب وہ غلام ہے۔ تو یہ لغوی مفہوم میں تو کوئی بھی کسی کی غلامی اختیار کرے گا اس کو یہ کہا جائے گا گویا کہ یہ عابد ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے وہ مشرک نہیں بنتا۔ اگر یہ شرک ہوتا نا تو غلاموں کا تو بڑا ایک نظام رہا ہے، پہلے زمانے میں لوگ غلام بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا عبد ہے، یعنی میرا غلام ہے۔ تو کیا مطلب یہ کہنے سے وہ مشرک بن گیا کیا؟ نہ، وجہ اس کی ہے کہ جو بھی غلامی کسی کی بھی کرے گا نا تو اس کو بھی عربی میں عبد ہی کہا جاتا ہے، عبادت کا لغوی معنی اس میں داخل ہے۔ لیکن جب شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو عبادت کا معنی صرف غلامی نہیں ہوتا، وہاں عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے، شریعت کا ایک ٹرم ایجاد کی ہے اسلام نے کہ جو ہے نا وہ ٹرم آپ کو ذہن میں ملحوظ رکھنی پڑے گی۔ اس سینس میں اگر کسی کی آپ غلامی اختیار کریں گے تو وہ والی غلامی اسلام میں شرک کہلائے گی۔ آج کل کے بہت سارے لبرل سیکولر قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں یا ان پڑھ قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں لیکن مذہبی اسکالر بنے ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو مشرک شرک کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم کسی کی بھی غلامی اختیار کریں گے تو مشرک بن جائیں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ عبادت کا وہ مفہوم جو اسلام کہتا ہے، مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، تبھی تو آتا ہے نا قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تو دعا نہیں مانگتا، اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور نبی اور جو فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہی صلاۃ ایک خاص عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کا لفظ ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، تو استعمال سے فرق پڑتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو تو وہاں عبادت کا مطلب صرف غلامی نہیں ہے۔ غلام تو ہم کسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے، ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت شریعت میں مطلوب ہے۔ آپ اپنی ماں کے غلام بن جاؤ، آپ اپنے باپ کے غلام بن کے رہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عبادت کا جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے وہ مفہوم یہ ہے، یعنی اس مفہوم میں جو عبادت شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں اور اس درجے کی تعظیم ہو کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کو رسپیکٹ دے رہا ہوں نا وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور مجھے نفع پہنچانے میں اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم
اسلام میں عبادت کہلاتی ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم نماز میں اتحیات میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے. لیکن آپ اپنے ابا کے سامنے بھی دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں, وہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے. حالانکہ تعظیم کی صورت تو سیم ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والد کے سامنے بھی اسی اسٹائل میں دو زانوں اور ایسے ہاتھ رکھ کے, اور اتحیات میں اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی بیٹھے, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عبادت ہے, ایک عبادت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نظریہ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں, یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی یہ تعظیم کی جائے, کیونکہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے, اور نفع اور نقصان پہنچانے میں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ یعنی حالات ناکامی کے ہونا تو اس میں مجھے وہ کامیاب کر سکتا ہے, اور کامیابی کے حالات میں وہ ناکام کر سکتا ہے. وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کا محتاج نہیں ہے. وہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے, آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ جو تعظیم ہوتی ہے نا, وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے. ایسی تعظیم کو عبادت کہا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے, ایک عبادت کا ہوتا ہے. اگر ہر سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو پھر فرشتوں کو حکم نہ ہوتا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس لیے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے تو خود فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اگر جائز نہ ہوتی تو اللہ کیوں حکم دیتا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا, وہ صرف آدم علیہ السلام کو ایک رسپیکٹ دینا تھا. اس میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم آدم کے سامنے سر جھکائیں گے تو آدم ہماری بگڑی بنائیں گے اور آدم ہمیں نفع اور نقصان پہنچائیں گے. نہ بھائی, یہ تو مٹی کے بنے, ہمارے سامنے بنے, یہ بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, اور ہم بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں, ہم ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں. تو صرف سر کو زمین پہ رکھا گیا ہے. تو یہ والا سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا, یہ شرک والا سجدہ نہیں تھا. کیونکہ شرک والا سجدہ ہوتا, عبادت والا سجدہ ہوتا تو اللہ پابندی لگاتا, کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کو حرام قرار دیا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے, وہ بھی تعظیم والا سجدہ تھا. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ایک تعظیم ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کسی کو کی تعظیم کرنا کہ یہ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. جب اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور تعظیم والا عمل کرتے ہیں تو یہ عمل عبادت کہلائے گا, اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. ہاں, اس امت میں تعظیم والے سجدے پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ شرک کا دروازہ ہی بند ہو جائے. خوب سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ شریعت میں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں آپ کی نیت یہ نہ بھی ہو کہ سامنے والا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے, اور آپ سامنے والے کو عزت دیں, تو شریعت نے بعض مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اس تعظیم ہی کو شرک قرار دے دیا. مثال کے طور پر آپ کسی پتھر کے بت کے سامنے جھکتے ہیں. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو عزت کیوں دے رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں, یہ میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, مجھے پتا ہے, میں ویسے رسپیکٹ دے رہا ہوں. تو یہ جو آپ کسی بت کے سامنے اگر جھکیں گے نا, تو شریعت نے آپ کے عمل کی جو آپ لاجک پیش کر رہے ہیں کہ میں ویسے ہی جھک رہا ہوں, شریعت اس لاجک کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے آپ کافر ہو جاؤ گے. یعنی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے آپ کسی بھی نیت سے سجدہ کریں گے تو اسلام نے اس عمل کو کفر ہی قرار دیا ہے. اگر ویسے کسی شخص کے سامنے سجدہ کریں گے تو آپ سے آپ کی نیت پوچھی جائے گی. حرام تو ہے, گناہ تو ہے, ہر قیمت پہ سجدہ کرنا حرام ہے, لیکن نیت پوچھی جائے گی. اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ تھی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے, تو آپ کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ آپ نے عبادت کر لی کسی اور کی. اور اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, میں ویسے ہی رسپیکٹ دینے کے لیے جھکا ہوں, تو گناہ گار ہو گئے, کافر نہیں ہو گئے. لیکن کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو پھر آپ 100 دفعہ کہتے رہو کہ میں نہیں مانتا کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن شریعت آپ کی بات نہیں مانتی, اسلام آپ کو کافر ہی قرار دے گا. وجہ اس کی ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوتی نہیں ہے. تو یوں کہا جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے آدمی, تو عند اللہ بھی کافر ہو جائے گا, اور اس پہ جو ہے دنیاوی حکام میں بھی اس کو کافر ہی قرار دیا جائے گا.
تو ایک تو عبادت کا یہ تصور. تو اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خوش کریں گے جانور ذبح کر کے، تو اس سے بھی آپ کافر ہو جاتے. کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی بزرگ کے نام کا، کسی بت کے نام کا روزہ رکھنا کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ مجھے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ جب میں اس کے لیے روزہ رکھوں گا مجھے فائدہ پہنچائے گا، اس سے بھی آپ کافر ہو جائیں گے. تو یہ ہے عبادت کا مفہوم. دوسری چیز جو عبادت میں داخل ہے، خوب سمجھ لیں کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس جھکنے سے ہی کافر ہو جاؤ گے، آپ مشرک ہو جاؤ گے. تو خود سوچیں کہ اگر اس سے باقاعدہ مانگنا شروع کر دیں مرادیں، تو پھر تو 100% کافر ہو جائے گا انسان. یعنی کسی انسان کو یہ سمجھ کے مانگنا شروع کر دے انسان سے کہ یہ اسباب سے ہٹ کے بھی مجھے نفع اور نقصان یہ بندہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ تو آپ نے اپنا کانسیپٹ پہ مہر لگا دی گویا کہ. اس لیے کسی سے دعا مانگنا، اس سے انسان پکا ڈھکا کافر ہو جاتا ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. لیکن جب بھی ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں نا، تو اس مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں. میں جیسے آپ سے مانگتا ہوں بھئی پانی لے آئیں، تو آپ اٹھیں گے، چل کے جائیں گے، کولر کو کھولیں گے، پانی نکالیں گے اور مجھے پلائیں گے. یہ سارے کام لاجک کے تحت ہو رہے ہیں. یہ وہ ہیلپ ہے جس سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ ہم پولیس سے بھی مدد مانگتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ مدد صبح شام لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں. یہ والی مدد نبی سے بھی نبی کے دور میں مانگی جاتی تھی. نبی کے پاس لوگ آتے تھے، آپ ہماری شفاعت کر دیں، یہ کام کر دیں، تو اسباب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ مدد سب سے مانگی جا سکتی ہے. ہم ڈاکٹروں سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، پولیس سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. مدد ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پھر آپ کہو کہ یار تم یہ کام کر دو. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ کسی لاجک کے بغیر بھی کام کر دیتا ہے. اب جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بغیر اولاد دے دی. یہ کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. کوئی میڈیسن ایجاد ہوئی نہیں ہے کہ شوہر کے بغیر اولاد ہو جائے، باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے. کوئی ہے ہی نہیں. یعنی یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح سائنٹیفکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نہیں، اور اس کے باڈی پہ کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو. آپ کوئی آگ میں جل رہا ہے، آپ کسی بزرگ سے کہتے ہو کہ آپ کچھ پھو کرو اور یہ جو ہے نا یہ جلنے سے بچ جائے، اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس شخص کو اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ نے یہ کانسیپٹ آپ نے رکھا کہ کسی شخص کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی بزرگ کو خود سے اختیارات ہیں یا اللہ کے دینے سے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر سکتا ہے، تو جہاں آپ کا یہ نظریہ بنا آپ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو نہیں دیے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو. یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں، میرے پاس ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ جو کہا گیا نا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں عبادت سے اصطلاحی معنی مراد ہے، لغوی معنی، ڈکشنری والا معنی مراد نہیں ہے. اصطلاح جو ٹرم ہے یہ مراد ہے. تو آگے اللہ نے عبادت ہی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے نا دعا، اس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ مدد بھی ہم صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. یعنی مدد سے کون سی مدد؟ اسباب سے ہٹ کے. جیسے طوفان آ گیا اور آپ کو پتہ ہے اب نہ پولیس پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے مدد کو پہنچ سکتی ہے، اور سمندر میں ہم گھرے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے بھئی سمندر کی موجوں کو تھامنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو ایسے موقع پہ آپ اللہ کے سوا کسی ولی بزرگ کو پکاریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. جہاں بھی مصیبت میں جب آپ کو پتا ہو کہ اب اسباب کی دنیا میں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، تو ایسے موقع پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا. اور ایسی پکار کو اسلام دعا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یہ عام پکار نہیں، اس کو دعا ایک نام دیا ہے. اس لیے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے آگے چلتا ہوں. اب آج کل کے مشرکوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے عبادت کے لفظ اور مفہوم ہی چینج کر دیا ہے. جب ان سے کہا جائے کہ تم تو نبی سے مدد مانگتے ہو، اور تم عیسیٰ ابن مریم سے مدد مانگتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہو، تو یہ تو شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے گا تو وہ جگہ جگہ اس کے لیے جہنم کی وعیدیں ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی ہم نبی کو خدا کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں،
ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر کچھ اختیارات اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کے بجائے اب نبی سے مانگ لو، نبی ذریعہ بن جائیں گے۔ بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ مشرکین سے کہا جاتا تھا ان بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ان سے تم دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں، اولاد دینے کا اختیار فلاں بت کے پاس ہے، کاروبار میں برکت دینے کا اختیار فلاں بھگوان کے پاس ہے، اور مشکل سے نکالنے کا اختیار فلاں کے پاس ہے۔ میں جاپان گیا نا، تو وہاں جاپانیوں کا جو قدیم مذہب ہے جو اب تک چل رہا ہے، وہ مذہب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک الگ خدا ہے۔ اصل تو ایک خدا ہے جو آسمانوں پہ ہے، لیکن اس نے اختیارات ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے بہت سارے وزیر خدا رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں ہیں وہ تو کام چونکہ کروڑوں ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو قیاس کر لیا دنیا کی حکومتوں پر۔ جیسے بادشاہ کو سینکڑوں وزیر رکھنے پڑتے ہیں، خوراک کا وزیر الگ، صحت کا وزیر الگ، ٹرینوں کا وزیر الگ، جہازوں کا وزیر الگ، یعنی ٹریولنگ کا الگ، اور جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی وزارت الگ ہے۔ تو بیسیوں، کیونکہ ایک اکیلا بادشاہ تو ساری دنیا کے سارے کام نہیں کر سکتا، تو کہتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ نے نا ہر کام کے لیے بیسیوں قسم کے خدا رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ والا کام یہ کرے گا، یہ والا کام۔ یعنی جاپان میں انہوں نے بتایا کہ ان کا بیت الخلاء کا بھی خدا ہوتا ہے، کہ اس کا کام ہے لوگوں کا، میرا خیال ہے یہی مطلب ہوگا کہ قبض وبض لوگوں کا ٹھیک کرنا، یہی مطلب ہوگا اس کا۔ تو یہی کانسیپٹ جو ہے نا مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ اب غیر مسلموں میں یہ تھا کہ بھگوان ہے بہت سارے جن کو خدا نے اختیارات دیے ہوئے، مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی کو اختیار دیے ہوئے، غوث اعظم کو اختیار دیا ہوا اللہ نے۔ بھائی اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے غنی اور حمید، وہ بے پرواہ ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد آگے و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو مدد سے وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کرو، وہ مدد کسی اور سے اگر آپ نے مانگی تو اسلام سے خارج ہو گئے، پھر ایڑیاں رگڑتے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ اگر مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس ہوتا تو صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، انہوں نے کتنے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا اور کتنی آپ کی مدد کی۔ شعب ابی طالب میں جو گھاٹی میں جب مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 3 سال تک کھانا پینا بند کیا اور تعلقات بند کیے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، انہوں نے جو اسلام کی اتنی مدد کی اور آپ کی کفالت کی اور اتنا ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اللہ اوپر کے طبقے میں لے آئے گا ان کو، لیکن جہنم سے نکالے گا نہیں۔ تو شرک کی مغفرت نہیں ہے مشرک کی۔ تو آج یہ شرک ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جلدی سے میں بات کو، اب چونکہ پہلا لیکچر ہے میرا تو یہ توحید کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس میں 2 چیزوں کو ایڈ اور کر لیں۔ ایک یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو بعض مشرک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کام لیتا ہے نا، بارش برسانے کا کام فرشتوں کو دے دیا، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مریم کے پیٹ میں پھونک ماری، یعنی حضرت جبریل نے پھونک ماری اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جب جبریل اور فرشتوں کے ذریعے اولادیں مل سکتی ہیں اور بارشیں فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں، تو نبی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو خوب سمجھ لیں، اللہ نے کسی فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا ہے، اللہ کام لے لیتا ہے بعض دفعہ۔ جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم سے کام تو لیتے ہیں لیکن قلم کو لکھنے کا اختیار نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے کوئی تحریر لکھنی ہوتی ہے تو ہم قلم سے نہیں کہتے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قلم نہیں ہل سکتا، وہ تو گھماؤ جدھر کو ادھر کو گھومے گا۔ تبھی ہم بارش کی دعا اللہ سے مانگتے، کبھی فرشتوں سے نہیں مانگتے، ہمیں پتہ ہے اللہ جدھر کو فرشتوں کو گھما دے گا، فرشتے تو وہاں گھوم جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے نبی کو بھی اختیارات نہیں دیے۔ یہاں 2 سوال اور ہوتے ہیں معجزے اور کرامت کے بارے میں، کہ اچھا پھر بعض ولی اللہ کی کرامتیں بھی تو ظاہر ہو جاتی ہیں، یا پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے بھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے،
اسی طرح بزرگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ حدیثوں میں بھی ہیں بعض نیک لوگوں کے واقعات کہ جو ہے وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو سارے اختیارات دیے ہوئے اللہ نے، یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہیں۔ خوب سمجھ لیں، معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اختیارات نبی کے پاس نہیں ہوتے، نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے لاٹھی کو کبھی بھی نہیں سانپ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے تو صرف لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے، بنایا ہمیشہ اللہ نے ہے۔ تو جب اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا تو سانپ بنا دیا، جب اللہ نے لاٹھی کے ذریعے سمندر میں راستے بنائے تو راستے بنا دیے، اللہ نے اس موٹھا کو حکم دیا لاٹھی کو آپ پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے پھوٹ گئے اس سے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اس میں ولی اور پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کبھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب نبی کے پاس اختیارات آ گئے یا ولی کے پاس اختیارات آ گئے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔